اتبعوا پیروی کرو، من لا یسألکم اجرا جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، تم سے کسی صلے کی توقع نہیں رکھتے، وہم مہتدون اور وہ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پر ہیں. یعنی وہ شخص پہچان گیا کہ پیغمبر جو بات کر رہے ہیں وہ درست بات ہے. یہ کیا چیز تھی کہ جس نے اس شخص کو بات سجھا دی جو شہر کے بڑے بڑے سمجھدار لوگوں کو سمجھ نہ آئی؟ بصیرت. اس نے ان کے طریقہ کار اور ان کی باتوں اور ان کے دلائل سے اندازہ لگایا کہ یہ شخص کہتا کیا ہے، یہ کیا بتاتا ہے، کس چیز کی طرف بلا رہا ہے. کیا اپنی ذات کی طرف بلا رہا ہے؟ نہیں، وہ تو اللہ کی طرف بلا رہا ہے. کس چیز سے روکتا ہے؟ برائیوں سے روکتا ہے. تو یہ تو کوئی بری بات نہیں برائیوں سے روکنا. چاہتا کیا ہے؟ لوگوں سے کوئی فائدہ اٹھانا، کوئی نفع حاصل کرنا، وہ بھی نہیں چاہتا. یہ تو بالکل بے غرض سا شخص ہے جسے نہ مال چاہیے، نہ ہی کوئی اپنی ذات کا فائدہ چاہیے، اور لوگوں کی اصلاح ہی اس کا پروگرام ہے. تو اس میں کیا مشکل ہے؟ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون. اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ اس شخص کی جو شخصیت ہے وہ پتہ چلتی ہے اس کے طرز عمل سے. پہلی بات یہ کہ جب اس نے حق کا پیغام سنا تو بیٹھا نہیں رہ گیا، صرف مانا نہیں بلکہ اٹھ کے چل دیا، صرف چلا نہیں بلکہ دوڑ کر آیا. کیونکہ جو جتنا صاحب بصیرت ہوتا ہے وہ نیکی کے کام میں اتنی ہی جلدی کرتا ہے، دیر نہیں کرتا. کیونکہ فاستبقوا الخیرات کا حکم ہے. کہتے ہیں نا نیکی اور پوچھ پوچھ کر. تو نیکی کرنے میں انسان کو مشورہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اچھا میں یہ نیکی کر لوں یا نہ کروں. کیا کرنا چاہیے؟ جو بات نیکی کی سمجھ آئے اس کو فوراً کر لینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر کام کا ایک محدود وقت ہوتا ہے. اگر وہ وقت گزر جائے تو خواہ آپ اس سے دگنا کام کریں وہ فائدہ مند نہیں ہوتا. مثلا نماز کا ایک خاص وقت ہے، اب اگر آپ اس وقت کو مشورے میں گزار دیں تو کیا ہوگا؟ وقت گزر جائے گا. اب آ کے میں 2 دفعہ پڑھ لیتی ہوں، ظہر کو عصر کے وقت میں 2 دفعہ پڑھیں، کوئی فائدہ؟ کیوں؟ وقت گزر گیا. تو جس شخص کو نیکی کا موقع ملے اسے نیکی کر ڈالنی چاہیے، کوئی بھی ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں دل میں خیال آتا ہے اچھا ہم صدقہ خیرات کر لیں. اب اگر آپ کسی سے پوچھنے لگ جائیں کہ اچھا میں کروں کہ نہ کروں تو ہو سکتا ہے وہ شخص آپ کو الٹا مشورہ دے. اکثر ایسا ہوتا ہے. اور پھر موقع گیا. بالکل، یعنی اس نے اپنی عقل سے کام لیا اور دور سے بیٹھ کے اس بڑی پکچر کو دیکھا کہ یہ معاملہ ہے کیا، اور پھر جو اس کو صحیح لگا اس نے آگے بڑھ کے اس کو کر لیا. کیونکہ اگر وہ ان بحثوں میں پڑ جاتا، اندر آ کے ایک سے پوچھتا اچھا تم کیا کہتے ہو، اچھا تم کیا کہتے ہو، تم کیا کہتے ہو، تو نتیجہ کیا ہوتا؟ وہ ان کے پروپیگنڈے میں اتنا آتا کہ وہیں بیٹھ جاتا کہ اچھا ہاں ٹھیک ہے، خود بھی کنفیوز ہو جاتا. جب اس نے کچھ دلائل دیکھ لیے اور اس کی اپنی عقل کو یقین آ گیا، یعنی اس کو خود سمجھ آ گئی، تو فوراً آگے بڑھا. رجل یسعی. اچھا صحابہ کرام کے بارے میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے نا کہ نیکیوں میں وہ سبقت کرنے والے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال ہمارے سامنے ہے. جب آیت تخییر اتری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے آ کے کہا کہ دیکھو اب تمہارے پاس چوائس ہے، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی ہے، ہاں تم اپنے والدین سے مشورہ کر لینا. تو کہنے لگی کیا اس معاملے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں؟ حالانکہ وہ عمر میں بہت چھوٹی تھی، لیکن ان کو سمجھ آ رہی تھی کہ ایک طرف دین ہے، ایک طرف آخرت ہے، ایک طرف پیغمبر کی زوجیت کا اعلیٰ مقام ہے، اور دوسری طرف دنیا کے چند سکے، صرف دنیا کی چند چیزیں. یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، مجھے تو اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہیے. اور انہوں نے کسی دوسرے سے مشورہ نہیں کیا. تو جب بھی ہمارے بس میں کوئی نیکی کا کام ہو، کسی کی خدمت ہو، کوئی مدد ہو، کسی کو کوئی اچھا مشورہ دینا ہو، کوئی بھی ہمارے پاس طاقت ہو، اس کا استعمال ہو، تو اس میں انسان کو کر جانا چاہیے. بہت زیادہ سوچیں اور بہت زیادہ مصلحتوں کا شکار ہو کر عموماً انسان پیچھے رہ جاتا ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے کہ جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو ایک شخص بیٹھا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ آپ دعا کیجئے کہ میں بھی اس میں ہوں. تو آپ نے اس کے لیے دعا کی. اس کو دیکھ کے ایک اور شخص نے کہا، آپ نے فرمایا وہ سبقت لے گیا.
کیوں آپ نے پہلے والے کے لیے دعا کی؟ کیونکہ اس نے اپنی عقل سے کی تھی اور اس نے دیکھا دیکھی کہا تھا. تو اس میں فرق ہوتا ہے نا، ایک چیز جو آپ خود انیشیٹ کرتے ہیں اور ایک یہ کہ دوسروں کی دیکھا دیکھی شروع کرتے ہیں، تو وہ ایک چیز تو نہیں ہو سکتی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ام سلیم کے گھر آرام کر رہے تھے دوپہر کے وقت، تو آپ مسکراتے ہوئے اٹھے، جاگ گئے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میری امت کا ایک لشکر سمندر پر سوار ہے، یعنی جہاز پر بیٹھ کر جہاد کے لیے جا رہا ہے. تو اس پر حضرت ام حرام کہتی ہیں، ان کی بہن ہے ام سلیم، آپ دعا کیجیے میں بھی ان میں سے ہوں. آپ نے ان کے لیے دعا کی اور پھر آپ سوئے، پھر اٹھے، پھر اسی طرح مسکرائے. پھر انہوں نے پوچھا کیا؟ تو آپ نے کہا کہ ان میں سے کچھ شہید ہوں گے، شاید یہ بات کہ ان کا کہ آپ دعا کریں میں بھی شہید ہوں. تو آپ نے ان کے لیے دعا کی، شہادت کی دعا کی. اور اس وقت پھر حضرت ام حرام جو ہے وہ اس لشکر میں شریک بھی ہوئی اور سائپرس کے علاقے میں گھوڑے سے گر کر شہید بھی ہوئی. یعنی باقاعدہ بھی انہوں نے کسی چیز میں حصہ نہیں لیا تھا، لیکن اللہ کے راستے میں جو موت ہوتی ہے وہ بھی شہادت ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواب سنا رہے ہیں. ہم ہوتے تو کہتے اچھا خواب ہی ہے نا، کون سی حقیقت ہے؟ لیکن ان کو پتا تھا کہ پیغمبر کا خواب سچ ہوتا ہے اور یہ یقینی بات ہے. تو نیکی کا موقع خواب میں بھی انسان پائے تو اس کو کر لے، یسا دوڑ پڑے اس کی طرف، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ اگلے لمحے وہ کر سکے یا نہ کر سکے. وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین. اب اس میں آپ دیکھیں یہ ایک ہے اور دوسری طرف پوری قوم ہے. کس قدر جرأت چاہیے ہوگی، کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب بہت سے لوگ ایک بات کر رہے ہوں تو ہم بھی ساتھ ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے، وہ تو آسان ہوتا ہے نا، اور بھی کر رہے ہیں ہم بھی کر لیتے ہیں. لیکن وہ نیکی بڑی نیکی ہوتی ہے جو کوئی نہ کر رہا ہو اور پھر آپ کا ضمیر کہہ رہا ہو کہ یہ نیکی ہے اور آپ اس کو کر جائیں. کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ دوسرے لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آتی لیکن آپ کو آ چکی ہے، اور اس کے کئی اسباب ہوتے ہیں. جب آپ کو ایک چیز سمجھ آ گئی تو پھر اس میں ان سے پوچھنا جن کو سمجھ نہیں آئی اور پھر اس وجہ سے نیکی سے محروم رہنا، یہ عقل مندی نہیں. اب وہ کہتے یا قوم اتبعوا المرسلین، حالانکہ وہ شخص دیکھ رہا تھا کہ ایک طرف یہ 3 لوگ ہیں اور ایک طرف پوری قوم ہے، میجورٹی ہے، لیکن پھر بھی اس نے حق کی بات کی اور پھر اس نے دلائل بھی دیے. اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون.